المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. مل کے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حج کے دن بھی قریب ہی ہیں اور وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو رہ جائیں گے
اس وقت میں امیر اہل سنت نے الحمدللہ بڑا ہی پیارا کلام لکھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا۔ ہائے بھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، ہائے بھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا۔ زیر گنبد خضرا اشک بار آنکھوں نے، زیر گنبد خضرا اشک بار آنکھوں نے، کاش میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، ساتھ اگر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، ساتھ اگر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، جن دنوں مدینے میں حاضری ہوئی تھی کاش، جن دنوں مدینے میں حاضری ہوئی تھی کاش، مر کے ان کے کوچے میں دفن ہو گیا ہوتا، مر کے ان کے کوچے میں دفن ہو گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں، کاش ایسا ہو جاتا
قدموں میں گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا۔ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں شہادت ناز کرتی ہے، شہادت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، شہادت ناز کرتی ہے، شہادت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جناب حضرت حمزہ، جناب حضرت حمزہ پہ جرأت ناز کرتی ہے، جناب حضرت حمزہ پہ جرأت ناز کرتی ہے۔ بہادر ایسے کے شیر خدا و مصطفیٰ ٹھہرے، بہادر ایسے کے شیر خدا و مصطفیٰ ٹھہرے، بصالت حضرت حمزہ، بصالت حضرت حمزہ پہ ہمت ناز کرتی ہے، بصالت حضرت حمزہ، بصالت حضرت حمزہ پہ ہمت ناز کرتی ہے، جناب حضرت حمزہ پہ جرأت ناز کرتی ہے۔ شہید ایسے کہ گلزارے شہادت پہ نازا ہیں، شہید ایسے کہ گلزارے شہادت پہ نازا ہیں، شہیدوں کے وہ سید ہیں، شہیدوں کے وہ سید ہیں، شہادت ناز کرتی ہے،
شہیدوں کے وہ سید ہیں، شہیدوں کے وہ سید ہیں، شہادت ناز کرتی ہے جناب حضرت حمزہ پہ جرت ناز کرتی ہے۔ وہ کیسا بڑا پیارا مصرع، بنو ہاشم کی شان و شوکت عظمت کے وہ وارث ہیں، بنو ہاشم کی شان و شوکت و عظمت کے وہ وارث ہیں، علو کے مرتبت ان پر جلالت ناز کرتی ہے جناب حضرت حمزہ پہ جرت ناز کرتی ہے جناب حضرت حمزہ پہ جرت ناز کرتی ہے۔ میدان بدر میں جو ہے دکھائے آپ نے ایسے، میدان بدر میں جو ہے دکھائے آپ نے ایسے، فنون حرب کی ساری مہارت ناز کرتی ہے، فنون حرب کی ساری مہارت ناز کرتی ہے جناب حضرت حمزہ۔ ماشاءاللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاروں ساری عمر بھر کی ہو کمائی، یہ ہماری ساری عمر بھر کی ہو کمائی، یہ ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاروں ساری عمر بھر کی، عمر بھر کی ہو کمائی، یہ ہماری ساری دیکھ کر کھل دے بری دل نے کہا یہ فوراً، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری
ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاروں ساری اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے چن توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو بھی موڑے او جی میں مرضی ہے سونے دی اوہ کم کر چھوڑے چن توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو بھی موڑے چن توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو بھی موڑے جی میں مرضی ہے سونے دی اوہ کم کر چھوڑے کدی پتھرانو کلمہ پڑھا کے کدی پتھرانو کلمہ پڑھا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے تے واللہ باللہ ثم تاللہ ساڑی ہوئے تسلا مکھ مہیدہ ڈٹھو سے سانو مل گیا اللہ واللہ باللہ ثم تاللہ ساڑی ہوئے تسلا مکھ مہیدہ ڈٹھو سے سانو مل گیا اللہ آیا گھنڈ بھامیں مکھڑے تے پاکے آیا گھنڈ بھامیں مکھڑے تے پاکے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے کدے تارا ہے نورانی کدے صورت انسانی او کدی مکہ وچ راوے کدی ہووے لامکانی کدے تارا ہے نورانی کدے صورت انسانی کدی مکہ وچ راوے کدی ہووے لامکانی ایویں نجدی نو بھلکھے وچ پاکے او ایویں منکر نو بھلکھے وچ پاکے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے تے سونے دا مکھ لاٹا مارے بنے چن تے ستارے او اس سورج نو ویکھو اے بھی او دے لشکارے
सोने दा मुख लाटा मारे बने चन्न ते सितारे ओ उस सूरज नू वेखो ए भी ओदे लश्कारे सारे जग विच वेखो झाती पाके रंग लाया मिठे मदनी ने आके इस उजड़े जमाने नू वसा के रंग लाया मिठे मदनी ने आके बेड़ा नूह दा तराया कदे चीखा नू बुझाया जिथे मुश्किलां पईयां उथे सोना कमे आया कदे चीखा नू बुझाया बेड़ा नूह दा तराया कदे चीखा नू बुझाया बेड़ा नूह दा तराया जिथे मुश्किलां पईयां उथे सोना कमे आया इस उजड़े जमाने नू वसा के रंग लाया मिठे मदनी ने आए दुनिया ते साईं आके मंगियां दुआई मेरी उम्मत नू डेवें मौला जन्नत च जाई ओ आए दुनिया ते साईं आके मंगियां दुआई मेरी उम्मत नू डेवें मेरी उम्मत नू डेवें मौला जन्नत च जाई राही आंदे आई उम्मत छुड़ा के राही आंदे आई उम्मत छुड़ा के रंग लाया मिठे मदनी ने आके इस उजड़े जमाने नू वसा के रंग लाया मिठे मदनी ने आके इस उजड़े जमाने नू वसा के ते भावें डरे दी हाई माई उंदी गठड़ी विछाई वंज पैके भी पुचाया आया कलमा पढ़ाया ते भावें डरे दी हाई माई उंदी गठड़ी विछाई भावें डरे दी हाई माई उंदी गठड़ी विछाई वंज पैके भी पुचाया आया कलमा पढ़ाया इमें अपना पराया नू बना के रंग लाया मिठे मदनी ने आके इस उजड़े जमाने नू वसा के ते कदे वालिए जिला कदे शेरे यज़दा कदे दाता हजवेरी कदे दाता हजवेरी कदे बहु सुल्तान कदे वालिए जिला कदे शेरे यज़दा कदे दाता हजवेरी कदे बाहु सुल्तान सारे जग विच वेखो झाती पाके रंग लाया मिठे मदनी ने आके इस उजड़े जमाने नू वसा के रंग लाया मिठे मदनी ने आके हम्दो सलात के बाद क़ब्ल इसके कि मुख्तसर वक्त में कुछ अर्ज़ किया जाए दुआ फरमाए कि रब्बे करीम जल्ला वाला सही हक़ सच कहने सुनने के बाद इस पे अमल की सआदत अता फरमाए। ये महीना मंसूब हज़रत सैयदना आखिर रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई कि जिस औरत का दूध हज़रत सवैबा का दूध हुजूर ने पिया तो उनका दूध हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी पिया, तो इसलिए हुजूर के रज़ाई भाई भी हैं। अम्मे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा भी हैं। फरमाया मेरे चचाओं के अंदर सबसे बेहतरीन चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं और सय्यदुश्शुहदा भी हैं कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो लक़ब अता फरमाया वो सय्यदुश्शुहदा का अता फरमाया कि शुहदा के सरदार भी हैं और फिर असदुल्लाह व असद रसूल भी हैं। अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। अमीर तैबा भी हैं, मदीना तैयबा के अमीर भी हैं।
مدینہ طیبہ کے روحانی گورنر بھی ہیں اور سید الجنہ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہم 6 لوگ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اللہ نے ہم 6 لوگوں کو جنت کا سردار بنایا ہے. ان میں فرمایا ایک میں جنت کا سردار ہوں, دوسرا میرے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی جنت کے سردار ہیں, تیسرے فرمایا میرے چچا زاد بھائی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی جنت کے سردار ہیں, اور فرمایا چوتھے ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابی طالب وہ بھی جنت کے سردار ہیں, پانچویں میرے بیٹے حسن بھی جنت کے سردار ہیں, چھٹے میرے بیٹے حسین بھی جنت کے سردار ہیں. تو اس لیے سید الجنہ بھی ہیں, جنت کے سردار بھی ہیں, اور ابو عمارہ بھی ہیں, اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کاشف الکربات بھی فرمایا تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والے بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم عرض کریں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی عاشق سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کیا کہتے ہو, آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ کہنے لگا کہ صاحب التاج ہیں والمعراج ہیں والبراق ہیں والعلم ہیں. اس نے کہا کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ کہا کہ وہ دافع البلا ہیں, دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم ہیں. یعنی وہ وبا کو بھی, وہ مصیبتوں کو بھی, وہ بیماریوں کو بھی دور فرمانے والے ہیں. اور پھر کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمہ مکتوب مرفوع منفوش فی اللوح والقلم ہے. کہا اور ایسے جو ہیں نام والے تو ان کا جسم مبارک کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم ہے. کہا ایسا مقدس, ایسا معمبر, ایسا معطر, ایسا مطہر جسم, تو پھر ان کا چہرہ کیسا ہے؟ کہا کہ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا ہے. کہا ایسے عظیم شان والے, تو پھر بتائیں کہ ان کی عادتیں کیسے ہیں؟ کہا جمیل الشیم, بڑی پیاری عادتوں والے ہیں. کہا اچھا ان کا رزق کا معاملہ کیسا ہے, لوگوں کو دینا لینا کیسا ہے؟ کہا صاحب الجود والکرم, اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں, جو اللہ دیتا ہے سارا تقسیم فرما دیتے. صاحب الجود والکرم ہیں. اچھا صاحب الجود والکرم ہیں, تو یہ بتائیں کہ ان کو جو اللہ نے اتنی شان دی ہے, تو بتائیں کہ ان کا خادم کون ہے؟ کہا کہ جبریل خادم ہو, ان کا جبریل امی خادم ہیں. اور کہا کہ پھر ان کی سواری کون سی ہے؟ کہا والبراق مرکب ہو, براق ان کی سواری ہے, اور اتنی عظیم سواری ہے کہ جہاں بندے کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے. تو پھر ان کا سفر کون سا ہے؟ کہا والمعراج سفر ہو, معراج ان کا سفر ہے. اور پھر کہا اچھا معراج ان کا سفر ہے تو ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ کہا کہ ان کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا مقام ہو, وقاب قوسین مطلوب ہو, والمطلوب مقصود ہو, والمقصود موجود ہو. اور اللہ نے جو ان کا مقصود تھا وہ موجود بھی فرمایا. ان کی شانیں کیسی ہیں؟ کہا کہ سید المرسلین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین, سراج السالکین. کہا اچھا ان کی اتنی شان ہے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہا وسیلتنا فی الدارین, میرا وہ اس دنیا میں بھی وسیلہ ہے, آخرت میں بھی وسیلہ ہے. وسیلتنا فی الدارین
اور کہا کہ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. کہا کہ پھر بتا کہ ان کی اولاد کیسی ہے. کہا کہ جد الحسن والحسین. اور پھر وہ کیسی شانوں والے ہیں کہ مولا الثقلین مولا الثقلین. اور کہا کہ بتا جب وہ اتنی شانوں والے ہیں تو ان کا نام کیا ہے. کہا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ. پھر خود کہنے لگا کہ وہ ہیں یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اتنی شانوں والے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شان عطا فرمائی. فرمایا میرے چچاؤں کے اندر سب سے بہترین چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں. اور جس طرف نظر فرما دیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک نے جبل احد کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر بھی دشمنی اور محبت والی بات پائی جاتی ہے. اور اس کے قریب ہی یہ ہے آپ میں سے اگر کوئی بہت سے احباب گئے ہیں یہ ہے مسجد نبوی سے مدینہ المنورہ سے شمال کی طرف اور اس کے جنوب کی طرف ایک اور پہاڑ ہے اس کو جبل عیر کہا جاتا ہے. فرمایا یہ بھی پہاڑ ہے یہ ہم سے نفرت رکھتا ہے ہم بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں. یعنی مطلب ہے پہاڑوں کے اندر بھی دوستی دشمنی پائی جاتی ہے ان کے اندر بھی محبت اور بغض پایا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا ھذا جبل یہ جو پہاڑ ہے جہاں میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب تشریف فرما ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جبل عیر جدھر وہ عبداللہ بن ابی منافق رہا کرتا تھا فرمایا رئیس المنافقین فرمایا یہ بھی پہاڑ ہے چونکہ ادھر منافق رہتے ہیں یہ پہاڑ بھی منافقوں کا ہے اور یہ پہاڑ بھی ہم سے نفرت رکھتا ہے ہم بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں. پھر فرمایا یہ پہاڑ ھذا جبل یہ جو احد پہاڑ ہے قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا اور وہ پہاڑ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. اور کہا کہ جب اللہ جل مجدہ نے کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی تو کوہ طور کے جلالت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس کے کچھ ٹکڑے مکے میں گرے کچھ ٹکڑے مدینے میں گرے. مکے کے اندر جو گرے تو ایک پہاڑ اسے جبل نور جس کو جبل ہیرا کہا جاتا ہے وہ معرض وجود میں آیا اور دوسرا جبل ثور معرض وجود کے اندر آیا. تیسرا جبل صبیر معرض وجود کے اندر آیا اور تین ٹکڑے مدینہ المنورہ میں گرے ان سے ایک جبل رضوی معرض وجود کے اندر آیا دوسرا جبل احد پہاڑ معرض وجود کے اندر آیا اور تیسرا جبل ورقان جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے وہ معرض وجود کے اندر آیا. اور اس پہاڑ کی وہ شان ہے جہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ تشریف فرما ہیں. وقت میں گنجائش نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی احد پہاڑ پر جائے تو اس کے پھل کھا لیا کرے اگر پھل نہ ملے تو اس کی گھاس پھوس ہی کھا لیا کرو. حضرت انس کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب وہ حضرت انس وہ ہیں کہ جن کے 100 سے زیادہ اولاد تھی اور فرمایا 100 سے زیادہ ایسی اولاد ہے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے جو زندہ ہیں ان کا شمار نہیں فرمایا. وہ حضرت انس کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب فرماتی ہیں فرمایا اپنے بیٹوں کو جب وہ جاتے احد کی طرف فرمایا جب احد کی طرف جاؤ تو میرے لیے وہاں سے ضرور بضرور احد کے پھل وغیرہ لے کر آنا اگر پھل نہ ملے تو پھر تحفے کے اندر وہاں کی گھاس ہی اٹھا لانا. تو کیوں فرمایا ہم میں سے ہر ایک
حضور سے محبت کرتا ہے لیکن قسم نہیں ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ کی قسم احد پہاڑ کا پتھر ایسا ہے جس کے بارے میں ہم قسم دیتے ہیں اللہ کی قسم وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ہم نے پہلے بھی عرض شاید کیا تھا کہ ایک ہمارے نمازی ہیں وہ فرمانے لگے کہ میں پیر علی حسین شاہ صاحب لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں. تو فرمایا ہمارے والد محترم گئے مدینہ المنورہ اور وہاں سے احد پہاڑ سے ایک پتھر اٹھا لائے. کہا کہ حضور سے محبت کرتا ہے اٹھا لائے. تو فرمایا جب ہم یہاں لے کر آئے تو وہ کچھ اس پر نمی سی رہتی تھی, وہ گیلا سا رہتا تھا. ہم نے حضرت سے بات کی, پیر صاحب قبلہ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یہ حضور یہ نمی اس کے اندر رہتی ہے, یہ احد پہاڑ کا پتھر ہے. تو فوراً حضرت تڑپ گئے, فرمایا یہ تم نے ظلم کیا ہے, یہ رسول اللہ کے فراق میں روتا رہتا ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, تم نے اس کو فراق دیا ہے. ایسا نہ کرو, اب جب جاؤ تو اس کو وہیں رکھاؤ. تو اس کی تو گارنٹی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہم بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ہیں, اور ہم کہتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دافع البلاء ہیں. ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیانی والے ہماری غوثیت فرماتے ہیں, ہمارے دامن کو پکڑتے ہیں جہاں مشکل میں پڑ جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جنازے پر آپ نے ارشاد فرمایا یا حمزہ تو یا کاشف القربات, اے حمزہ اے مصیبتوں کو دور فرمانے والے, اے مصیبتوں کو دور. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کاشف القربات ہیں, آپ دافع البلاء ہیں, حضرت مولا کائنات دافع البلاء ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی ہوں, مولا علی بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یا حمزہ تو یا کاشف القربات, اے حمزہ آپ مصیبتوں کو دور فرمانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو کہتا ہوں بندہ مصیبت میں پڑ جائے تو پھر اس نعرے کو دن رات اس کا وظیفہ کرے, تو جس کا وظیفہ خود رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ کی قسم اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. یا حمزہ تو یا کاشف القربات, اے حمزہ اے مصیبتوں کو دور فرمانے والے, یا حمزہ تو یا ذاب ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دشمنوں کو دور فرمانے والے. تو یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں اور دافع البلاء ہیں والوباء ہیں والقحط والمرض والالم بھی ہیں. یقیناً جب کبھی مشکل آ جائے, اور پھر خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ مدینہ المنورہ کے اندر بندے کو مصیبت کو مشکل آ جائے تو اس پر صبر کرے, تو اس صبر کے بدلے میں اللہ جل مجدہ کے نبی قیامت کے دن خود اس کی سفارش فرمائیں گے. اسے پاک ہے, خود نبی علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے جو مدینے کی مصیبت پر صبر کرتا ہے. تاہم اگر بندے سے صبر نہیں ہوتا تو پھر فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر انور پر چلا جائے. وہاں جا کر بندے کو چاہیے کہ وہ استغاثہ پیش کرے, وہ وہاں قرآن پاک پڑھے, ان کو کچھ ملک کرے, پیش کرے, اور پھر ان سے وہ اپنی حاجت پیش کرے کہ حضور میں اس مشکل میں ہوں. تو مدینہ المنورہ کی روحانی گورنری اللہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو عطا فرما رکھی ہے, اس لیے آپ کو امیر الطیبہ بھی کہا جاتا ہے. تو یقیناً اگر مشکل میں ہو تو حضرت حمزہ اس مشکل کو حل بھی فرماتے ہیں. اللہ جل مجدہ ہم سب کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا فیض عطا فرمائے, اور ان کے قوی ایمان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام
علیک یا حبیب اللہ سلام علیک پوری سرکار سب کی تمنا کرو ہر بھکاری کی داتا جی جھولی بھرو دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک پھل درود دے سونے تو رہی واردہ نام جپ داروی سونی سرکار دا بن کے منگتا روی جو دے دربار دا منگتے آ تیرے کاسے بڑے رہن گئے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک وقت آ کر مدینے جے میں پہنچے جاں رو میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے دوست تو لے کے لنگے نام دینے دے بازار چوں یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک السلام 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 انبیاء کے امام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا آپ بھائیوں نے مل کے اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جو لنگر کا اہتمام کیا اور جس نے اس میں حصہ ملایا سب کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء کرام صحابہ کبار تابعین تبع تابعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد پاک ازواج مطہرات خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لمقانی حضرت عم رسول اخر رسول اسد اللہ و اسد رسول سید الشہداء امیر طیبہ سید الجنہ اخر رسول ابو عمارہ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اور تشبیہ رسول حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اور احد کے جتنے شہداء ان سب کی عظیم بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سب کے درجات بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ سب کا فیض تا قیام قیامت تک جاری فرما۔ سب کے فیض سے ہمیں مستفید فرما، ہماری آل اولاد کو مستفید فرما۔ ہماری آل اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے سب کو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور اصحاب احد کے فیض سے مستفید فرما۔
اور جو ہم نے پڑھا سنا حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لمقانی، قندیل نورانی، حضور غوث سمدانی، حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے سلسلہ یا قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، صابریہ، نظامیہ، رضویہ کے بزرگان دین والمسلمین مسلمات، مومنین مومنات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب مسلمان، ہم حاضرین کے جتنے عزیز اقربا، پیارے دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار، محبت کرنے والے، ہم سے بچھڑے، ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ جو بھائی بھی جس مشکل کے اندر ہیں اور جن بھائیوں کی اولادیں مشکل کے اندر ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اور سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے، محبوب سبحانی قطب ربانی کے توسل سے سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ ملک اورنگزیب صاحب ان کی بیٹی، ان کو بھی بختوں والی اولاد عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام دکھ والوں کو سکھ عطا فرما۔ پیر ذیشان المجتبیٰ صاحب عرصے سے بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، تمام دکھ والوں کو الہی سکھ عطا فرما۔ اپنا کرم اور فضل فرما، اپنا کرم اور فضل فرما، اپنا کرم اور فضل فرما۔ ہمارے آئی صاحب ان کی بیٹی جو پڑھ رہی ہیں، ان کو اعلیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ اعلیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، سب کو اپنے بچوں کا سکھ عطا فرما، بچوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، بچوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، بچوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قلبی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے صدقے ہمیں بہادری عطا فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید عالم کے ساتھ محبت کے صدقے ہمیں بھی سچی سچی محبت عطا فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للہیت کے صدقے ہمیں بھی للہیت عطا فرما۔ آپ کے اخلاص کے صدقے ہمیں بھی اخلاص عطا فرما۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما۔ اپنا کرم اور فضل فرما، ہم سب کا انجام بالخیر فرما، ہمارے دلوں کو مولا منافقت سے پاک فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کے صدقے، خلوص کے صدقے، للہیت کے صدقے ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما۔ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت ہم پر رحم فرما، اور مرنے کے بعد الہی ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ہماری نمازی اور 11ویں شریف میں شرکت فرمانے والے اسرار بھائی، ان کے والد محترم انتہائی صالح آدمی تھے، مسجد کے خادم تھے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، وصال فرما گئے، یقیناً وہ مسجد کے کیل تھے، ان کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت۔ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس طرح عاقب بھائی ان کے والد محترم ہمارے نوازی ہیں، وہ بھی وصال فرما گئے، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔